قل ان کنتم تحبون اللہ، حبیب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تو آپ کی اتباع کرو۔ محبت کس کی چاہنی ہے؟ اللہ کی، اور اتباع کس کی کرنی ہے؟ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے تو پھر نبی کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، جب آپ کی اتباع کر لیں گے، فاتبعونی کے بعد اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ ان سے پیار کرے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں اللہ پاک نے ہمیں اصول بتا دیا کہ اس رب ذوالجلال کے قریب ہونے کا، اس رب سے پیار کرنے کا، اس رب سے محبت کرنے کا اصول کیا ہے؟ اس کے نبی سے پیار کرنا، اس کے نبی سے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ، ان سب نے سب سے بڑا عمل کون سا کیا؟ نماز پڑھی، نماز ہم بھی پڑھتے، زکات دی، زکات انہوں نے بھی ادا کی، ہم بھی دیتے، روزے رکھے، روزے وہ بھی رکھتے۔ یہ تمام اسلام کے جو ارکان تھے ہم بھی ادا کرتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان سب سے زیادہ جو فضیلت والی چیز، جو فضیلت والا کام کیا، جو افضل ترین کام کیا، وہ یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ انہوں نے اپنے ایمان کا معیار محبت رسول اللہ، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد محبت رسول کو رکھا، انہوں نے اپنے عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ محبت رسول کو رکھا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد وہ نماز کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے، روزے کو بناتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یا حج کرنا وہ مقصد سمجھتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اگر حضور نے فرمایا کہ جہاد میں چلو تو وہ چلیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ اگر حضور نے فرمایا زکات دو تو انہوں نے ادا کی اپنی مرضی سے۔ اگر حضور نے فرمایا قربانی کرو تو صحابہ نے قربانی کی۔ اگر حضور نے فرمایا کہ تم رمضان کے روزے رکھو تو صحابہ نے روزے رکھے۔ اگر صحابہ نے جتنے بھی کام کیے ان میں سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ سب سے پہلا کام جو صحابہ نے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس نے کسی دوسرے کے ساتھ پیار کیا ہے، آج بڑے قصے مشہور ہیں، آج لوگوں کے بڑے قصے مشہور ہیں، ہی راجے کا قصہ سنتے ہیں، سونی مہیوال کا قصہ سنتے ہیں، بڑے قصے مشہور ہیں، لیکن یہ یاد رکھو ان کی محبت ذرہ برابر بھی نہیں ہے میرے پیارے صحابہ کرام۔ کیونکہ صحابہ نے حضور پہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کی باری ہے تو اپنی جان کو نچھاور دیا۔ بڑے صحابہ کرام ان کی مثال ملتی ہے۔ چلے میں ایک صحابی رسول ان کی محبت کی داستان آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسلمہ۔ اس نے نبوت کا اعلان کیا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ میں نبی، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھ کے بھیجا۔ اس نے مدینہ شریف میں ایک خط بھیجا
کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا. اس خط کا متن یہ تھا، اس میں اور بھی بہت سی باتیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ ہم اس کے خط کا جواب دیں. اس کے خط کا جواب دیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے خاتم النبیین آخری نبی بنا. اس کے خط کا متن یہ تھا کہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جو متن تھا، جو خلاصہ تھا، وہ یہی تھا کہ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں. اب اس کا جو خط تھا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، لیکن اس کی وہ بہت ظالم تھا. اس کی ایک عادت تھی، اس کے پاس جو بھی LG جاتا، جو بھی خط لے کے جاتا، پیغام لے کے جاتا، اس کی مرضی کی بات ہوتی تو وہ اسے چھوڑ دیتا، نہیں تو اس کو مار دیتا. اب صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا کہ بھئی آپ میں سے کون ہے جو اس خط کو مسلمان تک پہنچائے گا؟ آپ میں سے کون ہے جو اس خط کو اس کے تک پہنچائے گا؟ اب سارے صحابہ کو اس بات کی خبر تھی کہ اگر وہاں پہ گئے تو موت ہے، مر جائیں گے، وہ ہمیں مار دے گا. اور کیونکہ بات بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس کے خط کے مترادف نہیں تھی بلکہ متضاد تھی. اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضور نے اس کو لعنتی کہا تھا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے. پھر اس کا نام بھی صحابہ نے کذاب بولنا شروع کیا، مسلمہ کذاب یعنی جھوٹا. اور یہ لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. کیوں؟ کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا، اس نے خود کو نبی ظاہر کیا. اللہ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب میں آپ کو محبت کی داستان سنانے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیسے محبت کی. یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی تفسیر صحابہ نے کیسے بیان کی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ نے فرمایا اگر تم میری محبت چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میرے حبیب کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے پیار کرے گا. صحابہ نے اس کو سمجھ لیا تھا کہ اس رب کو راضی کرنا ہے تو حضور کو راضی کرنا ہوگا، اس رب سے پیار کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا ہوگا. اب دیکھیے محبت کا تقاضا، ایک محبت کا لیول ہوتا ہے، ایک خاص. ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، باپ بھی کرتا ہے، اولاد بھی اپنے والدین سے پیار کرتا ہے. کوئی کسی کا عاشق ہے، کوئی کسی کا عاشق ہے، لیکن کسی حد تک ہے. نبی کے صحابہ سارے حد تک. اب سب کو پتا تھا کہ مسلمہ کے بعد جو بھی جائے گا، کیونکہ خط میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ زندہ نہیں چھوڑے گی. لیکن حضور نے جب اعلان فرمایا نا کہ تم میں سے کون ہے جو اس خط کو لے کے جائے گا، حضور نے ابھی ایسا کہہ نہیں تھا کہ تمام صحابہ نے بات کرے گا. سارے صحابہ نے مسکرا کے خوش ہو گئے، مجبور ہو کے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خط کو لے کے جاؤ، کسی ایک کو نہیں کہا. تو نے فرمایا اس خط کو اس کے پاس لے کے کون جائے گا. صحابہ کو پتا تھا شہادت ملے گی، شہادت کا رتبہ ملے گا، یہ وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوئے گا. سارے صحابہ تیار ہو گئے. حضور نے دوبارہ فرمایا، سب کے سب تیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ان میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا خبیب یہ خط لے کے تم جاؤ. وہ اس لیے ہوا کہ حضرت خبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابھی خط آیا ہی تھا، ابھی اس کا جواب نہیں لکھا تھا. حضرت خبیب اسی وقت حضور کے پاس تشریف لے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جو خط لکھا ابھی تک آپ کے پاس پہنچا ہے، آپ نے تو نہیں لکھا تھا، لیکن اگر اس کا رپلائی دینا ہوا، اس کو جواب دینا ہوا تو میرا انتخاب نہیں ہے، میں اس کو جا کے بتاؤں گا. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب کا انتخاب کیا. آپ سنگے عشق و محبت کا عالم کیا ہے. یہ بات یاد رکھیں، حسن کا انسان ایک دن کے لیے شدائی ہوتا ہے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، یا جب تک کوئی اس کے پاس ہے اس وقت تک اس کے حسن کا شدائی ہے. لیکن یاد رکھیں عشق کا شدائی جو ہے وہ قبر کی دیواروں کا فاصلہ. یہ عشق ایسی چیز ہے، یہ محبت ایک ایسی چیز ہے. اور یہ تو عام انسانوں کی بات ہے نا کہ اس سے پیار اور اس سے عشق قبر کی دیواروں میں کیا جاتا ہے. تو اگر آمنہ کے لال سے عشق ہو، اس کی تو حد بھی کوئی نہیں ہے نا، اس کی حد اس سے بھی آگے ہے.
اسی لیے تو حضرت سلطان بابو نے فرمایا بے بسم اللہ دا اسم اللہ دا اے نہیں کہنا بارہ ہوں تے نال شفاعت سرور عالم تے چھوٹی سی عالم سارا ہوں. یعنی یہ تو عام انسان سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس سے اگر عشق ہو گیا پیار ہو گیا تو جب تک انسان مرے گا نہیں پیار کرے گا. لیکن اگر نبی سے ہو جائے تو پھر سن لے کہ قبر تک نہیں قبر میں سے عشق ہوگا تو میرا بار میں حشر کے دوبارے جنت میں کیونکہ جنت میں بھی مقام ملنا ہے. انسان کی دور جنت تک نہیں ہے, جنت کے اعلیٰ مقام کا, کیونکہ جنت تو اور بھی ہے. جنت میں مقام ہے, اللہ نے فرمایا میری 8 جنتیں ہیں, اس کا بحث میں نہیں پڑتا. جنت میں بھی مقام ہے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے کا دنیا میں بھی بہرحال عشق کا یہ جو پہلو تھا اس کو ذرا دیکھیے. محبت کا جو پہلو تھا, انسان ایک حد تک کسی سے پیار کرتا ہے. نبی کے صحابہ جس حد تک کسی انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ ختم ہوتا ہے, صحابہ کرام کا اس حد سے آگے نبی سے رشتہ نہیں. سب کو پتا تھا کہ جان جائے گی, سب نے جان جائے گی. بہرحال حضرت حبیب کا انتخاب کیا. حضور نے فرمایا کہ یہ حبیب جائے. حضرت حبیب مختصر وہ حضرت حبیب نے خط لیا اس مسلمہ کے پاس, کذاب کے پاس چلیں گے. جب چلیں گے نا خط, اس نے کہا کیا لے کے آئے, خط کا جواب لائے, پڑھ کے سنا. انہوں نے کہا خود ہی پڑھ لے, میں کو تیرا نوکر ہوں, خود ہی پڑھ لے. یہ صحابہ کرام کیوں؟ اب یہاں پہ ختم نبوت کی بات تھی. اب یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عزت اور عظمت کی بات تھی. یہاں نبوت اور رسالت کی بات تھی. اس کے سامنے جھکے نہیں, پکڑ کے رہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے تو نبی نہیں, کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا. حضرت حبیب نے اپنا جو ایکسپریشن تھا خود کو اس طرح پیش کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانباز صحابی بن گیا. میں فرمایا میں تیرا نوکر نہیں, خود بھائی. اس نے خط کو پڑھا, خط کو پڑھ کے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا, حضور نے اس کو کذاب کہا کہ تو جھوٹا ہے, کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے. یہ خط کا متن تھا خاتم النبیین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی بن گیا ہوں. اس میں اور بھی بہت سی باتیں تھیں. اب جب اس نے پڑھا تو وہ غضب میں آ گیا. اب اس کا جو روٹین تھی وہی ہے کہ جو ایل جی آتا اس کو مرضی کی بات ہوتی تو ایل جی کو چھوڑ دیتا, اس پیغام لانے والے کو چھوڑ دیتا. اگر مرضی کی بات نہ ہوتی تو پھر اس کو مار دیتا. اب حضرت حبیب کی طرف رجوع کرنے لگا, کہنے لگا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ تو خط ہو گیا, تیرے نبی کا تو جواب آ گیا, اب ذرا تو بتا, اگر جان پیاری ہے تو ذرا میرے بارے میں کچھ بتا تو صحیح. آپ نے فرمایا کہ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کذاب ہے. انہوں نے ایک دفعہ کہا, میں 3 دفعہ کہتا ہوں. اب ڈٹ گئے. جنتی جنتی تو انہوں نے کہا, انہوں نے ایک دفعہ کہا, میں 3 دفعہ کہتا ہوں. میرے نبی نے جو فرمایا تو جھوٹا ہے, تو نبی نہیں ہو سکتا, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, تو لعنتی. اب آپ نے 3 دفعہ حضرت حبیب نے مارا. اب سامنے موت نظر آ رہی تھی. اس نے کہا کہ مجھے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان پیاری ہو جائے تو پھر مجھے اللہ کا نبی ماننا پڑے گا. معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا میں اللہ کا نبی ہوں. اگر تم ایسا کہو گے تو پھر یہاں سے جاؤ گے, اگر ایسا نہیں کہو گے تو پھر تم یہاں سے جا سکتے نہیں. حضرت حبیب نے فرمایا اے مسلمان سن لے, تو میری جان تو لے سکتا ہے, محمد کا ایمان نہیں. میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کے بعد بھی. اب دیکھیے محبت کا یہ تقاضا, یہ محبت کا یہ عالم. بڑے قصے مشہور ہیں, لیلا مجنون کے فلاں فلاں کے. میں کہتا ہوں سنیے صحابہ کا حضور سے عشق, سنیے یہ پیار. سامنے موت نظر آ رہی ہے, صحابہ رسول ختم نبوت میں پہرا دینے کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہے. مانے لگے جان جا سکتی ہے لیکن حضور کا ایمان جا سکتا نہیں ہے. اس نے کہا ہاں میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا تو کذاب ہے, کذاب ہے. اب اس نے کیا کیا, اس نے اپنے جلاد کو بلایا. جلاد کو بلا کے نا تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک بازو کاٹا. اللہ ایک بازو کاٹنے کے بعد پھر اس نے پوچھا
اگر تجھے جان پیاری ہے تیری جان بخش دوں گا اگر تو میرے بارے میں عقیدہ اپنا درست کر لے. انہوں نے کہا میرا عقیدہ بالکل درست ہے, جو میرے نبی نے فرمایا وہی ہے, تو کذاب ہے. اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. آپ کا جب دوسرا بازو بھی کٹ گیا اس نے پھر پوچھا تو کوئی پاس آ کر کہنے لگا کہ تو صرف 2 لفظ کہہ یہاں سے نکل جا, تیرا ہی نبی ہے وہ اور آخری نبی ہی ہے, لیکن تو یہاں سے نکل جا, اپنے عقیدے کو قائم رکھ, اپنے ایمان کی سلامتی رکھ, اپنی جان کو بخشوا لے, تو یہاں سے نکل جا. حضرت حبیب نے کہا, آپ نے فرمایا یہ جو وقت ہے یہی ختم نبوت پر پہرا دینے کا وقت ہے. وہاں پہ 2 شعر بھی آپ نے لکھے تھے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اس کے دربار میں پڑھے تھے. وہ شعر بھی یہی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی نبوت کا اعلان کرے تو وہ سن لے, وہ جھوٹا اور نام بھی تو ہو سکتا ہے اللہ کا نبی. دونوں بازو کٹ چکے ہیں. عشق کا یہ پہلو دیکھے, محبت کا یہ تقاضا دیکھے. میں کہتا ہوں کتنی کوئی کسی سے محبت کر سکتا ہے, کتنا پیار کر سکتا ہے, کسی پہ اپنا مال قربان کر سکتا ہے, وقت قربان کر سکتا ہے, گھر بار چھوڑ سکتا ہے, یہاں تک کہ اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر سکتا ہے. لیکن حضرت حبیب کے عشق اور محبت کا عالم دیکھے, دونوں بازو پروا کر بھی کہہ رہے ہیں میرا نبی اللہ کا آخری نبی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آخری نبی بن گئے. الغرض اس ظالم نے آپ کے جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, یہ تو ختم نبوت کا موضوع بھی ہو گیا, لیکن جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ محبت رسول, حضور سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جب محبت رسول کی بات آ جائے تو پھر سب سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا جو ابھی انڈیا میں جو گستاخی ہوئی ہے, جو اس نے کی ہے ان کی پنڈت نے, تو ایک شخص سے اس نے پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا اس وقت ہندوؤں کا ملک ہے, ہندوؤں کی حکومت ہے؟ تو اس نے سینہ تان کے کہا, اس نے کہا تم اس حکومت کی بات کرتے ہو, اس ہندوؤں کی ملک کی بات کرتے ہو, میرے نبی کی بات اگر آ جائے تو میں اپنے نبی کے لیے اپنے والدین کو, اپنے بیوی بچوں کو قربان کروں. یہ ہے ختم نبوت, یہ ختم نبوت میں پیرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا عالم, یہ درس ہمیں کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر چاہتے ہو تم اللہ تم سے پیار کرے تو حبیب فرما دیجئے ان کنتم, ان سے تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے, فاتبعونی, آپ کی تابعداری کرے, آپ کی اتباع کریں. قرآن پاک میں 5ویں سپارے میں اللہ پاک نے ڈائریکٹ بھی فرمایا من یطع اللہ والرسول, اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. اور ایک مقام میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, نبی کی اطاعت بھی نبی کی اللہ کی اطاعت. تو یہ محبت کا تقاضا ہے, یہ حضور سے پیار کا تقاضا ہے. محبت رسول اگر کرنی ہے تو وہ صحابہ کرام سے سیکھ لو. آئیے میں آخر میں جو 5 منٹ میں جو آج کا جو موضوع چل رہا ہے, نوجوانوں نے مجھے میسج بھی کیے, بات بھی چل رہی ہے ہمارے ملک میں کہ ایک شخص ہے جو وہ آ رہا ہے پاکستان میں, تو اس کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ پوسٹ کرتے ہو باتیں کرتے ہو اس کے خلاف, تو اس سے خلاف کیوں کر رہے ہو, وہ اپنا کام کر رہا ہے, آپ اپنا کام کرتے جاؤ. وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جو پاکستان میں آ رہا ہے, تو لوگ اس کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں کہ اس کا اپنا کام ہے, اس کو کرنے دو, وہ اپنا دین کا کام کر رہا ہے, تم اپنا کام کرو. یعنی طرح طرح کی باتیں ہیں. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذاکر نائک ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اس کا لباس اچھا نہیں ہے, وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے, ٹائی لگاتا ہے, تو یہ بھی درست ہے. شریعت میں لباس اگر کوئی کہتا ہے, کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا رہبر بن کے آیا ہوں, تو پھر اس کو حضور کی سنت کے مطابق پیش کرنا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے, ہاں یہ اعتراض بنتا ہے, چلو یہ مانا کوئی اعتراض نہیں ہے. اب اس کا جو اصل مسئلہ ہے اس کے عقیدے میں ہمیں اختلاف ہے, اس کے نظریے میں اختلاف ہے, اس کی فکر میں اختلاف ہے, اس کی سوچ میں ہمیں اختلاف ہے. اور وہ اختلاف صرف ہمارا ہی نہیں ہے, پوری امت کا ہے. صرف اہل سنت والجماعت سنی عالم دین نہیں, بلکہ اہل دیوبند, اہل حدیث اور دوسرے جتنے بھی مسالک ہیں, سب کا اختلاف اس کے ساتھ چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟
اس کے بارے میں بے شمار باتیں ہیں، لیکن میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی ضروری ہیں کہ وہ کیونکہ آ رہا ہے وہ فتنہ پھیلائے گا تو ہمیں خود کو محفوظ کیا کرنا ہے، ہمیں خود کو ہمیں بھی لگے گا بڑی دنیا اس کے ساتھ ہے. یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ کروں گا. سب سے پہلے دوسرے انتہائی جو غلط بات کی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جب اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا جائز نہیں، ان کو بھی ماننا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی اس نے کہا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں. اور اس کا جو عقیدہ ہے وہ صرف اہل سنت والجماعت نہیں بلکہ باقی جو مسلمان جتنے بھی ہیں ان کی روح بھی اس سے مجروح ہوئی ہے. دور نہ جائیں جو آج میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس سے ہی آپ لے لیں. اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کس سے پیار کرو؟ بولے سے یہ بھی میں نے سنائی ہے 3-4 دفعہ میں نے پڑھی. تو اللہ نے فرمایا ایک آیت نہیں ہے، بے شمار مقامات پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر پیار رسول سے پیار کرو. تو ذاکر نائک صاحب آپ ہم سے جو اختلاف ہے تو سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، لہذا ہم آپ کو نہ سنیں گے نہ قبول کریں گے. کیونکہ جس کا پہلی بات ہی ہے صحابہ کرام نے جو اپنی زندگی کا معمول بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بنایا، آپ سے محبت کو اپنی زندگی کا اصول بنایا. پہلی بات سے ہی ہٹ گئے. اب اگلی بات سنیں اس کو کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی نے اس سے سوال کیا ذاکر نائک صاحب یہ بتائیں یہ جو کرشنا ہے یہ جو رام ہے ہندوؤں کے پیشوا جو ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ اللہ کے نبی تھے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے جنگ کہتا نہیں وہ اللہ کے نبی نہیں. اب جواب کیا دے رہا ہے؟ وہ جواب آپ سے یہ دے رہا ہے کہ چونکہ وہ جب وہ اس دنیا میں آئے تھے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں 25 انبیاء کا ذکر کیا اور اس مبارکہ میں 1,24,000 کا مکیش کا ذکر ہے. تو اس نے ویسے قرآن کی ہی بات کی کہ 25 انبیاء کا ذکر ہے. اللہ نے ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا، ہندوؤں کے لیے نبی بھیجا. اس نے کہا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ جو کرشنا جی ہیں یہ رام جی ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے چونکہ ہر قوم کے لیے نبی بھیجا تو ان کے بارے میں اس نے کہا یہ نبی تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ میں جانتا ہوں. بھائی اللہ کے بندے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرا علم ناقص ہے. آپ یہ سوشل میڈیا ہی اٹھا کے دیکھ لیں، مجھ پہ نہ اعتبار کریں. سوشل میڈیا پہ ہمارے جو دعوت اسلامی والے ہیں ان کو ہی جناب آپ ان کو دیکھ لیں. پہلی تو تیری بات ہی غلط ہے. تو خود کو قرآن کا دائی سمجھتا ہے. ذاکر نائک طالب علم کی حیثیت سے تجھے کہتا ہوں اللہ کے قرآن میں 25 انبیاء کریں 26 انبیاء کریں نہ وہ تو میں ذمہ دار ہوں. یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ سارے سننے اگلے جملے آ کے مجھے کہہ دیں بھائی 25 کا نہیں ہے تیرا علم کا مجھے آیتیں بتاتا ہے فلاں 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 تیرا علم ناقص ہے. 25 انبیاء کا ذکر نہیں ہے، 26 کا نام لے کے اللہ نے. اور اگلی بات یہ جتنے بھی 25 چلو مانا تو 25 ہی کہا، ان 25 میں سے ذاکر نائک ایک بھی بتا دے جس نے یہ کہا کہ مٹی کا مجسمہ بناؤ پتھر کا مجسمہ بناؤ تو اس کی پوجا کرو. کہا کسی نے؟ اور بولے صحیح یاد الٹے رہ گئے. پھر سوال کرتے ہو ذاکر نائک کے بارے تھوڑا بھی خیال ہے تسلط ہے کی خیال ہے بھائی. وہ اس نے کہا بھائی جب اللہ کے جتنے بھی نبی آئے تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے آئے. کسی ایک نبی نے بھی پتھر یا مٹی کے مجسمے کے بارے میں عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا. لہٰذا ہم تمہارے اس عمل کو رد کرتے ہوئے رام اور کرشنا کو اللہ کا نبی ماننا تو دور کی بات ہم ان کو دین اور مذہب کے پیشوا نہیں ہوتے. یہ بات ذہن نشین کر لو. اگلی بات اس کا جو مسئلہ ہے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہے، اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. تو حق جو ہے اس کا اصول یہ تو نہیں کہ کس کے ساتھ کتنے ہیں. آپ جنگ بدر کو اٹھا کے دیکھ لیں 313 کو 3,000. آپ واقع کربلا کو دیکھ لیں امام حسین علیہ مقام آپ کے ساتھ 72 تھے یا 100 کے قریب تھے، 80 تھے، کچھ 92 بھی بتاتے ہیں. تو ادھر ہزاروں کی تعداد میں تھے. بھائی حق کی بات آ جائے تو اس میں پھر تعداد بھی دیکھی جائے گی، اس میں پھر حق کو تولا جائے گا کہ حق میں کام. تو لہٰذا اگر تیرے ساتھ بڑے لوگ ہیں ہمیں کوئی سے مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ حق پہ کون ہے. اگر تو حق پہ ہے تو وہ تیرے ساتھ جتنے بھی ہیں وہ ٹھیک ہے. اگر تو رجوع کرتا ہے ان اپنی باتوں سے تو وہ درست ہے. اگر تیرے ساتھ ہزاروں لوگ لاکھوں بھی ہیں ہم ان کو بھی رد کرتے ہیں کیونکہ بات حق کی ہوتی. ہمارے نبی نے حق کو بلند. کچھ لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک نے مسلمان برے کی.
ساری گلا چھوٹو جی انہیں تو مسلمان بڑے کیتے ہیں اسی کے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ میں نے کہا سنو، اس نے جتنے بھی مسلمان کیے وہ آن ریکارڈ ہے، اس کا میڈیا سٹرانگ ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس کے اپنے کیمرے ہیں، اپنے لوگ ہیں، اس کی تعداد کتنے ہیں، کچھ کہتے ہیں 12 لاکھ کیے، 10 لاکھ کیے۔ ہمارے بھی علماء ہیں، آپ ہندوستان میں جا کے دیکھ لیں، یہ تو پاکستان کا ملک ہے نا، ادھر ہندوستان میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے بڑے علماء ہیں جنہوں نے گاؤں کے گاؤں مسلمان کر دیے۔ تمہارا کام مسلمان کر کے گننا ہے، کیونکہ تم دنیا کے لیے کرتے ہو۔ ذاکر نائب سن لے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکابرین کا کام ہندوؤں کو مسلمان کر کے گننا نہیں ہے، جبکہ اللہ کے ہمارا کام گننا نہیں ہے، ہم تو اللہ کے درویش بن گئے ہیں۔ اب اور بھی بہت سی ان کے بارے میں باتیں، وقت ہو گیا۔ اب وہ شخص جو ہے کچھ کہتے ہیں جی ان کے اس کے بارے میں ذاکر نائب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں علماء، کیونکہ ان کی دکانداری بند ہو جانی ہے۔ میں نے کہا سر ایسی بات ہے تو علماء کی دکانداری ہے تو وہ بھی تو دکانداری چلا رہا ہے، دین کی تبلیغ ادھر بھی کر لیں، میڈیا ہم ادھر سن لیں گے، وہ ادھر کیوں آ رہا ہے؟ وہ ادھر آ رہا ہے تو وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ لے آ رہا ہے، اس کے بعد جہاز ہے، وہ کراچی میں لینڈ کرے گا، وہ ادھر آئے گا اپنے پرائیویٹ۔ اگر وہ اتنا ہی دین کا شدائی ہے، خود کو اتنا ہی ساتھی پسند کرتا ہے اور علماء کو کہتا ہے تم نے دکانداریاں لگائی ہوئی ہیں، تو پھر تم اپنی دکانداری ختم کرو نا، آؤ ذرا عام جہاز پہ آؤ، آؤ آگے عام تبلیغ اللہ اور اس کے رسول کی ساری کسی کے ساتھ تبلیغ کرو۔ لہذا یہ سارے دعوے، یہ ساری باتیں غلط ہیں، وہ بندہ درست نہیں ہے، اس کو سننا، اور بولو تو صحیح انہوں سننے کا فائدہ اہل سنت والجماعت ہی نہیں بلکہ اہل اسلام کے جو جمہور علماء ہیں ان کا یہ جمع ہے کہ یہ بندہ درست ہے، اس کے عقائد درست نہیں ہے۔ اور آخر میں جو اس نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آخر سے بس بات کروں وقت تو زیادہ ہو گیا، آخر میں جو اس نے امام علی مقام امام حسین کے بارے میں بات کی وہ تو قابل برداشت ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ یزید اور امام حسین کی جو جنگ تھی معاذ اللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اور بلکہ زیادہ رجوع اس نے یزید کے بارے میں کہا، حضرت امام حسین کو اس نے معاذ اللہ حق دکھا ہی نہیں۔ اللہ کے بندے تو جس دین کی تبلیغ کر رہا ہے، جس نبی نے یہ دین دیا، یہ امام حسین کون ہے؟ یہ امام حسین ان کے نواسے ہیں، یہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، انہوں نے تو دین کو زندہ کیا ہے، تو یزید کی حمایت کر رہا ہے۔ لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں امن و سکون ہو، اگر چاہتے ہیں آپ کے عقیدے کی پختگی رہے، آپ کا عقیدہ سلامت رہے، تو اس طرح کے جو جال ساز ہے، اس طرح سے جو ورگلانے والے ہیں، اور اس طرح کے جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان سے دور رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے